بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے شہر مکہ اور بیت اللہ پر بنو جرہم کا قبضہ۔ قبیلہ بنو جرہم یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا داماد اور شہر مکہ کا سردار منتخب کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی آل کی سرداری میں قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ایک لمبا عرصہ تک بطور رعایا اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ شہر مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت نسل در نسل آل سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں چلتی آئی، جس کی وجہ سے بنو جرہم کے لوگ آل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بے جا طور پر بغض و عناد اور لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ لڑائی جھگڑا کرنے اور بغض و عناد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آل اسماعیل علیہ السلام ان کو شہر مکہ کی حکومت میں پورا حصہ دیں۔ چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا خاندان بہت زیادہ وسیع و عریض رقبے پر محیط تھا اور ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے بنو جرہم کے لوگوں کی خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان کو مجبوراً شہر مکہ سے ہجرت کر کے دور دراز کے علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، چنانچہ انہوں نے بنی اسماعیل پر حملہ کیا اور شہر مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر نسل در نسل شہر مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کے قبضے میں رہی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب شہر مکہ پر اور خانہ کعبہ پر ایک ظالم و جابر حاکم مسلط ہوا جس کا نام عمر بن حارث تھا۔ عمر بن حارث نہایت ہی ظالم و جابر، سفاک اور خائن قسم کا انسان تھا جو شہر مکہ کے لوگوں پر بے جا ظلم و تشدد کرتا۔ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے شہر مکہ اور گرد و نواح کے لوگ جو خانہ کعبہ کے لیے مختلف نذرانے اور تحائف بھیجتے، عمر بن حارث ان کو اپنے تصرفات میں لاتا اور بے جا طور پر ان نذرانوں اور تحائف کا استعمال اپنی ذات پر کرتا۔ شہر مکہ کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ اس بات سے سخت ناراض اور مخالف تھے، لیکن اس کے خلاف آواز حق بلند کرنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے کہ عمر بن حارث کے خلاف جو بھی آواز حق بلند ہوتی اس کو ظلم و تشدد اور جبر کے ذریعے دبا دیا جاتا تھا۔ جب حالات بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر گئے تب تمام قبائل نے فیصلہ کیا کہ سب متحد ہو کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ بنو جرہم کے لوگوں کو جب اس بات کا ادراک ہوا کہ عنقریب تمام قبائل متحد ہو کر قبیلہ بنو جرہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ عمر بن حارث جب شہر مکہ کی حکومت کو چھوڑنے لگا تو اس نے چھوڑتے وقت ایک اور غیر اخلاقی اور ناپاک حرکت کی۔ وہ حرکت یہ تھی کہ جو تحائف اور ہدیے اس کے تصرفات سے بچ گئے تھے وہ ابھی بھی خانہ کعبہ کے صحن میں موجود تھے۔ ان میں سب سے بیش قیمتی تحفہ وہ ہرنی کا پتلا تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور ہیرے اور جواہرات سے مزین تھا۔ ہرنی کی وہ مورتی جو سونے کی بنی ہوئی تھی اور ہیرے اور جواہرات سے مزین تھی، وہ بھی اور اس کے ساتھ جتنے تحائف موجود تھے ان سب کو عمر بن حارث نے اٹھایا اور اٹھا کر آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب سے بڑی ناپاک حرکت یہ کی کہ حجر اسود کو بھی اس نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر اس کو بھی باقی تحائف کے ساتھ آب زمزم کے کنویں میں ڈال کر باقی کنواں مٹی سے بھر کر ہموار کر دیا اور اس کا تمام نام و نشان بھی مٹا دیا تاکہ کوئی یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ آب زمزم کا وہ متبرک کنواں کس جگہ واقع تھا۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب ایک وبا کی صورت میں تھا، جس وبا کی وجہ سے بنو جرہم کے سینکڑوں آدمی ہلاک ہو گئے اور باقی جو بچ گئے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے مکہ سے یمن کی طرف ہجرت کر گئے، اور ان کے ساتھ ہی عمر بن حارث کا کھیل بھی ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح سے بغیر کسی جنگ اور بغیر کسی دنگا اور فساد کے خانہ کعبہ کی تولیت اور شہر مکہ کی حکومت پھر سے آل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قبضے میں آ گئی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ کی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔